قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہر قسم کی تعریفات و تسبیحات مالک ارض و سما کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے۔ آن گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرات محترم، کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں نوجوانوں کا کردار یہ سب سے اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان، جس قوم کی ینگ جنریشن آپ کو پاکیزہ دیندار مل جائے یا اس معاشرے کی ہو تو سمجھ لیں وہ معاشرہ ترقی کی شہروں پر جلد از جلد گامزن ہو جائے گا۔ یقیناً یورپ نے اور غیر اسلامی تہذیبوں نے یہی وتیرہ اپنایا ہے۔ اگر اسلام کو، اسلام سے ملے نوجوانوں کو آپ نے شکست دینی ہے، اس نوجوان کو بری عادات میں لگا دیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے پوچھتا ہوں آپ سے، بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ہیں جو کفار کے پروگراموں سے دور ہیں، کفار کے ہتھ کنڈوں سے بچے ہوئے ہیں۔ نظر دوڑانے سے اگر پورے ضلع میں پوری بستیوں میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو قسمت سے ایک نوجوان نظر آئے گا۔ ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل، ہر ینگ نوجوان کے ہاتھ میں موبائل، بے دریغ سوشل میڈیا کا غلط چیزوں کا استعمال ہماری نوجوان نسل کو اپنے اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی سے روکتی اور دور کرتی، دھکیلتی جا رہی ہے، اور ہمارا نوجوان کفار کے پروگراموں میں دھنستا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دور کے اندر، اپنے عہد نبوت کے اندر نوجوانوں کی خاص تربیت کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر سواری پر سوار ہیں، پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں۔ کچھ عورتیں وہاں سے گزری، حضرت فضل ان کو دیکھنے لگے، آپ نے منہ سے پکڑ کر چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب الحج کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان نے زنا کی اجازت چاہی، لوگوں نے ڈانٹا تو آپ نے اسے پیار سے بلا کر ساتھ بٹھایا، فرمایا پیارے بیٹے یہ بتاؤ تمہاری ماں بیٹی بہن کے ساتھ اگر یہی ارادہ کوئی رکھے تمہیں کیسے لگے گا؟ اس نے کہا میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بری جو ہے حرکات کرے۔ بڑے پیار سے آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کی اسے حفاظت کی توفیق دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے اس کے بعد پھر کبھی برے خیالات نہیں ہے۔ السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو محترم ناظرین کرام اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے 5 گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کا جب ایمان پکا نہیں ہوگا تو وہ ہر قسم کے کافروں کے ہتھ کنڈے میں، چال میں پھنس جائیں گے۔ ایمان کیسا ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نعرہ لگائیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اس حوالے سے اب اصحاب کہف کو دیکھ لیں۔
روم شہر کے اندر رہنے والے یہ 8-9 نوجوان بادشاہ کی سختیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اذ قاموا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب صرف آسمان و زمین کا رب ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی طرح حضرت زید بن حبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، مسیلمہ کذاب نے ایک ایک جسم کے ٹکڑے کیے، دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ جسم کو کیما بنا دیا۔ حضرت زید بن حبیب الانصاری کی امی جب حضرت عمارہ کو پتہ چلا تو انہوں نے جوش سے کہا جذبے میں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی اس لیے پلایا تھا کہ یہ دن دیکھ سکوں، میرا بیٹا شہید ہو جائے لیکن اسلام اور دین اور محمد عربی کے دین کے ساتھ غداری نہ کرے، اس لیے میں نے اپنے یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت عمار یاسر اور حضرت عبداللہ بن حذافہ، یہ وہ عظیم انسان ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں روم کے اندر جہاد کے لیے گئے ہیں، خود اور باقی جتنے ان کے ساتھی تھے 82-80 سب گرفتار ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے ایک شرط لگائی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا، اور شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دے، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو آپ نے تاریخی جملے کہے تھے کہ اللہ کی قسم اگر تو کہے کہ آنکھ جھپکنے کے بھی برابر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے تو میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین حنیف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہو پکا ایمان مومن کا، یہ آج کے نوجوان کا ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری نوجوان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی سب سے زیادہ محبت ہو۔ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں گنوائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان 10 چیزوں سے زیادہ تمہیں اسلام کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ مال جائیداد، بھائی بہنیں، قومیں، قبیلے، ان سب سے زیادہ پیار ہو تو تمہیں اللہ رسول سے ہو، نہیں تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس لیے ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسلام اور اللہ رسول کی محبت ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، جنگ بدر کے میدان کے اندر باپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ رب نے شان میں قرآن نازل فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیات کا پڑھ کے ترجمہ دیکھیں، کیسے عظیم صحابی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، کنگھی کرنا، تو کہنے لگی کہ بیٹا میں کچھ نہیں کروں گی جب تک تو دین محمد الرسول اللہ کو چھوڑے گا نہیں۔ تو آپ نے طریقی الفاظ فرمائے تھے یا اماہ لو کانت لکی میعۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی، اے میری ماں اللہ تجھے 1000 نفس 1000 جانیں دے، ایک ایک کر کے تیری جان نکل جائے، لیکن میں دین حنیف سے، دین محمد رسول اللہ سے ایک جو رئی کے دانے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا۔ اسد الغابہ کے اندر فی معرفت صحابہ کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بات رسول پر اس کو اہمیت دیں، نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت دینی ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے نوجوان ہیں یا ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے قرآن و حدیث کے فرامین سنتے ہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ عظیم صحابی سنن نبی داؤد کے اندر واقعہ ہے، میں اختصاراً بیان کرتا ہوں، جن کا نام ہے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی میرا صحابی رضی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا آدمی ہے۔ یہ 2 چیزیں اپنے جسم سے اپنے اندر سے نکال دے، ایک اس نے زلفیں رکھی ہیں اور زلفیں کندھوں کو کراس کرتی نیچے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کٹوا دے، اور دوسرے نمبر پر ٹخنوں سے شلوار اوپر کر دے، بندہ بہت اچھا ہے۔ یہ بات پہنچی تو آپ نے فوراً عمل کر کے نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ہے حضرت زید، ایک حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا ایک انصاری کے گھر رشتے کے لیے۔ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، ان کا پروگرام نہ بنا
تو وہ لڑکی سن رہی تھی جس کے لیے رشتہ آپ نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس لڑکی نے کہا اتریدین ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، اے میری ماں، میرا باپ، کیا تم اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانے کا پروگرام بنا رہے ہو، رد کرنا چاہتے ہو؟ ادفعونی فإنہ لم یضیعنی، تم مجھے اس نوجوان کے سپرد کرو، میرا نکاح کر دو، میرا یقین ہے نبی نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، اگر نبی کے رشتے پر، نبی کے بھیجے ہوئے رشتے پر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گی، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دعائیں دی، اللہ صب علیہ الخیر صبا، اللہ خیر و برکت اس کی گھرانے کے اوپر اللہ بارش برسا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں جب جہاد کے لیے چندہ اکٹھا ہوتا، جتنا اس گھر سے چندہ نکلتا کسی اور گھر میں اتنا نہیں نکلتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت دینے کی برکت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ نوجوان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ صحیح بخاری کے اندر، نوجوانوں طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، کیونکہ شادی کرنے سے شرمگاہوں کا تحفظ اور آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں رکھتے طاقت تو شادیاں نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا روزے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نوجوان مومنو اپنے شرمگاہوں کو جو حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دلوں کی اصلاح، یہ پورے جسم کی اصلاح ہے۔ جب ہمارا دل پاک صاف و شفاف ہوگا تو سارا جسم صاف ہو جائے گا۔ نبی محترم نے فرمایا کہ ایک جسم کے اندر لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہوتا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت، فرمایا کہ خبردار، جسم ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، یہ 5 نصیحتیں ہیں نوجوان بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 باتوں کے اوپر عمل کی توفیق دے کہ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دلوں میں اسلام کی محبت ہو، اور اسے تیسرے نمبر پر ہے کہ بات رسول کو اہمیت دیں، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ آنکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، 5ویں نمبر پر ہے کہ دلوں کی اصلاح یہ پورے جسم کی اصلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔